اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء آیت نمبر 141 اور 142 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، دعا کر لیجئے۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنحکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا۔ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ تفسیر: الذین یتربصون بکم، یہ کیا ہے؟ یہ منافقین تمہاری طاق میں لگے رہتے ہیں۔ وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، کہا جا رہا ہے نا، تو مطلب منافقین تمہاری طاق میں لگے رہتے ہیں، تمہاری گھات لگا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ تمہیں کب فتح ہوتی ہے، کب شکست ہوتی ہے، کب فتح مل گئی تو فوراً تمہارے ساتھ اپنی محبت جتاتے ہیں اور اپنا حصہ مانگتے ہیں، اور جب کافروں کو فتح ہو جائے تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ہی مسلمانوں کو کمزور کیا تاکہ تم فتح پا سکو، اس میں ہمارا ہی ہاتھ ہے کہ تمہیں ایمان والوں سے بچا لیا۔ دونوں طرف اپنا احسان جتاتے ہیں۔ اس آیت میں منافقین کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، صفت قبیحہ۔ بہت قبیح عمل کرتے ہیں وہ، جو کہ مسلمانوں کو ان سے نفرت کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان کو ہر حال میں بس اپنا ہی فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، جہاں کا ہوا کا رخ دیکھا وہیں جا کے دوستی گانٹ لی۔ منافقین کا طبقہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ غزوہ احد کے حالات سے پتہ چلتا ہے نا کہ منافقین کس طرح اپنا پورا جتھا لے کر الگ ہو گئے تھے تاکہ مسلمانوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ ان میں ایمان نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے صرف اپنے مفاد کو اپنے ایمان بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا اصول دھوکہ بازی ہے، مکر اور فریب ہے۔ یہ ہوا کے رخ پر چلتے ہیں۔ آج کل جیسے ہمارے معاشرے میں مفاد پرستوں کی ایک جماعت دو سیاسی پارٹیوں کے درمیان پھرتی رہتی ہے، حالات کا رخ دیکھتے ہیں، جو پارٹی برسر اقتدار آ جائے یا آنے کی توقع ہو اسی سے جا ملتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سیاسی اصطلاح میں لوٹا کہا گیا ہے، جیسے بے پیندہ لوٹا، یہ ایک محاورہ ہے نا، تو اس کو شارٹ کر کے صرف لوٹا کہہ دیا گیا، مطلب وہ بے پیندہ لوٹا جو لڑکتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کون؟ منافق۔ یہی مضمون دوسرے الفاظ میں کافی بار دہرایا گیا ہے قرآن پاک میں۔ مطلب یہی ہے کہ کافر اور منافق اللہ کے نور کو بجھانے کی سر توڑ کوشش کر سکتے ہیں، کر کے دیکھ لیں۔ اللہ اپنے ہدایت کے نور کو بکھیر کے ہی رہے گا، اللہ کا دین سارے مذاہب پر غالب آ کر رہے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ کفر اسلام پر غالب آ سکے۔ بے شک یہ منافقین مسلمانوں کی بربادی اور پستی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، مگر نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ہی ساتھی بن جاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے، ورنہ منافقین کی طرف محبتیں نچھاور کرنے پہنچ جاتے ہیں اور اپنی مکاری کو اپنے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ دراصل یہ ان کی کم یقینی ہے، بے ایمانی کی دلیل ہے۔ بھلا کچا رنگ کب تک رہتا ہے؟ کاغذ کی ناؤ کب تک چلتی ہے؟ کاغذ کے پھولوں میں سے خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ وقت آئے گا کہ وہ اپنے ہاتھ ملیں گے اور نادم ہوں گے اور ٹسوے بہائیں گے اپنے کیے پر، جب اللہ کا فیصلہ سن لیں گے، اور تمام بھلائیوں سے نا امید ہو جائیں گے۔ ان کا ہر راز کھل جائے گا، بھرم کھل جائے گا، اور عالم الغیب کے عذابوں کا شکار ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ منافقوں کو مومنوں پر کبھی بھی فوقیت نہیں دے گا۔ آیت کے آخر میں منافق کے بجائے کافر کا لفظ استعمال ہو گیا ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ حقیقتاً یہ منافق لوگ کافر ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے مومنو، پوری طرح استقامت کے ساتھ اسلام پر ڈٹے رہو۔ اللہ دنیا میں بھی ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ یہ کافر منافق مسلمانوں کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ غزوہ تبوک میں منافقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر عام معافی مانگنا پڑی تھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ عبداللہ بن ابی جو بہت بڑا منافق تھا اس کو قتل کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا کہ لوگوں کی نظروں میں وہ مسلمان ہے، اس طرح لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کے تحت منافق ہمارے سامنے بے بس ہو گئے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرما رہے ہیں۔ اس طرح اللہ کا وعدہ دنیا میں ہی پورا ہو گیا۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور مسلمان جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات پائیں گے۔ آیت نمبر 142، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافقین اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ کون؟ اللہ۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اب اس آیت 142 میں بھی منافقین کے بعض برے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں۔ اعمال ان کے سارے ہی برے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان کے بجائے ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے اور یہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے کر جان اور مال کو محفوظ کر لیا ہے تو کیا آخرت میں بھی اللہ سے بچ جائیں گے؟ انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ دنیا میں اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی ہے، جو چاہے کریں، جس کی وجہ سے ان کی جان اور مال کو حفاظت ملی ہوئی ہے، اور یہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو دھوکہ دے دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو امان میں سمجھ رہے ہو، دراصل آخرت میں تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی سب سے نچلی کھائی ہے۔ لگے رہو اپنے کاموں میں، آخر کار جب رسی کھچے گی تو منہ کے بل جا گرو گے۔ دنیا کو اپنا ٹھکانہ سمجھ رہے ہو، دولت جمع کر رہے ہو، منافقت دکھا رہے ہو، کرتے رہو۔ اور دوسری نشانی، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو بوجھل جسم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے بڑی مجبوری میں نماز ادا کر رہے ہوں۔ اسی لیے ان کی نیت نماز کی نہیں ہوتی اور نہ ان کا اس نماز پر ایمان ہوتا ہے، نہ وہ اس کے ارکان پر غور کر کے ادا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف اپنے مسلمان ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ انہیں دیکھیں اور مسلمان انہیں اپنے آپ سے الگ نہ سمجھیں، اور اللہ کو بہت کم وہ یاد کرتے ہیں۔ ان کا تو دھیان ہوتا ہے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا نماز میں مجھ کو۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ رٹی رٹائی آیات اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو ان کا کوئی خشوع و خضوع نماز میں نہیں ہوتا، دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے۔ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز مختصر پڑھتے ہیں اور پھر جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ 3 بار یہ بات کہی، پھر کہا کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے وقت تک ہو جاتا ہے، غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، جیسے ٹھونگ مارتا ہے نا مرغا زمین پہ، ہے نا، چوچے مارتا ہے، اس کو ٹھونگ مارنا کہتے ہیں، جلدی جلدی، اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دراصل آدمی جب مسلسل دھوکہ اور فراڈ کرنے کا رویہ اختیار کر لے اور اس پر اس کی گرفت نہ ہو تو شیطان اس کے دل میں یہ خیال اور دلیری پیدا کرتا ہے کہ اللہ کو یہ بات اگر اس قدر ناپسند ہوتی تو
ایسا کرنے کی مجھے طاقت اور اجازت بھی نہ دیتا اللہ۔ ایسا شخص اللہ کی مہلت دینے کے اصول کو بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بدعمالیوں میں آگے ہی بڑھتا جاتا ہے، آگے ہی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی مہلت اس کے لیے خود فریبی کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس نے اللہ کو دھوکہ دیا ہوا ہے، حالانکہ وہ مکڑی کے جالے کی طرح خود ہی جال میں پھنسا رہتا ہے۔ نماز میں جمائی آتی ہے نا، تو جمائی بھی شیطان کے دخل کی وجہ سے آتی ہے۔ اسے پوری کوشش سے روک لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سستی، بڑھاپے، بزدلی، بخیلی اور مسیح دجال کے فتنے اور عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں۔ فطری سستی اور غفلت انسان کی عادت میں شمار ہوتی ہے نا، تو وہ منافقت کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ منافقت کے زمرے میں یہ بات آئے گی کہ منافق جان بوجھ کر نماز میں لاپرواہی اور غفلت اختیار کرے۔ کیوں کہ اخلاص کے بجائے اس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمان نبی ہے کہ منافق پر کوئی نماز صبح اور عشاء سے زیادہ بھاری نہیں ہے۔ اگر لوگ اس ثواب کو جانتے ہوتے تو ان نمازوں میں گھسیٹ کر اپنے آپ کو مسجد میں پہنچا دیتے، مطلب چلا نہیں جا رہا ہوتا تو گھسیٹ کر بھی آ جاتے کہ ثواب لینا ہے۔ اور میں نے ارادہ کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں وہ تکبیر کہے اور کسی کو لوگوں کی امانت کا حکم دوں، لوگوں کی امامت کا حکم دوں، اور آگے جا کر آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ یہ بھی ایک حدیث کے الفاظ کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ دراصل منافقین کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں سے تعظیم اور احترام حاصل کر لیں۔ اور آخر میں کہا کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم، کیونکہ ان کے دلوں میں تو ریاکاری کھوٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر اخلاص سے صرف مومن ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ مومن، کافر اور منافقین کی ایک مثال 3 آدمیوں جیسی ہے جو ایک دریا پر گئے اور ایک نے فوراً دریا کو عبور کر لیا، ایک کنارے پر کھڑا رہا اور ایک دریا کے اندر اترا بھی، بیچ میں پہنچا تو پریشان ہوا۔ کنارے پر کھڑے ہوئے شخص نے اسے پکارا، کہاں جا رہا ہے؟ ہلاک ہو جائے گا، واپس آ جا۔ اور دریا پار جو کر گیا تھا اس نے کہا، آجا آجا، نجات یہی ہے، میری طرف آجا، منزل پالے۔ تو یہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں، کہ ایک تیز موج آتی ہے، بہا کر اس کو لے گئی۔ وہ موج سے لڑتا لڑتا آخرکار مر گیا۔ بس پار جانے والا مسلمان ہے، مرنے والا منافق ہے، اور کنارے پر کھڑا رہنے والا کافر ہے۔ اللہ نے ان منافقوں کی بدترین بدعملی کی وجہ سے ان کو راستے سے گمراہ کر دیا ہے۔ کون ہے ان کو راہ راست پر لائے؟ کون ہے؟ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کر سکتا ہے کچھ؟ کون کر سکتا ہے کچھ؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ کیوں کہ اللہ سب کا حاکم ہے، اللہ کی سب پر حکومت ہے، ہر شے اسی کے قبضے میں ہے اور اس پر کسی کی حکومت نہیں۔ اللہ پاک ہم کو منافقوں کی صحبت سے بچائے، منافق بننے سے بچائے، نماز کی سستی سے بچائے، اور ہم کو وقت پر صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے والا بنا دے، تاکہ قیامت کے دن ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو اور کہیں ہم بھی منافقوں کی طرح دوزخ میں نہ چلے جائیں۔ اللہ بچا لے، آمین ثم آمین۔